مسواک اس نیت سے کرنی چاہیے کہ اللہ کے محبوب عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سے منہ کی صفائی ہوگی، اور اس منہ سے اللہ کا نام لیا جائے گا اور اللہ کی کلام پڑھی جائے گی، اس لیے یہ منہ صاف ہونا چاہیے۔ مسواک کو پکڑنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ پہلی 3 انگلیاں اوپر والی جانب ہوں اور چھوٹی انگلی نیچے ہو اور انگوٹھا اس سے نیچے ہو، اس طرح مسواک کو پکڑا جائے تاکہ آسانی کے ساتھ منہ کی صفائی ہو سکے۔ مسواک کرنے کے 2 طریقے ہیں، دونوں ٹھیک ہیں، دونوں طریقوں سے مسواک کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، پہلا طریقہ یہ ہے کہ دانتوں کے اوپر والے حصے کو پہلے صاف کیا جائے دائیں جانب، اور اس کے بعد پھر بائیں جانب اوپر والے حصے کو صاف کیا جائے، پھر اس کے بعد دائیں جانب دانتوں کے نیچے والے حصے کو صاف کیا جائے، پھر اس کے بعد بائیں جانب دانتوں کے نیچے والے حصے کو صاف کیا جائے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دائیں جانب والے اوپر اور نیچے والے دونوں دانتوں کو صاف کر لیا جائے، اس کے بعد بائیں جانب والے اوپر اور نیچے دونوں دانتوں کو، دونوں قسم کے دانتوں کو صاف کر لیا جائے، پھر اس کے بعد سامنے والے دانتوں کو صاف کیا جائے، اور پھر اس کے بعد دانتوں کے اندرونی حصے کو صاف کر لیا جائے۔ اور دانتوں کی جو صفائی کی جائے، بہتر یہ ہے کہ یہ چوڑائی میں کی جائے، مسواک چوڑائی میں پھیری جائے دانتوں پر، اور مسواک بہتر یہ ہے کہ اس کی لمبائی 1 بالشت ہو، اور جب استعمال کرتے کرتے چھوٹی ہو جائے، 1 مشت کی مقدار رہ جائے تو پھر اس کو پھینک دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، اور دانتوں کو 3 مرتبہ صاف کرنا چاہیے، 3 مرتبہ ہر جانب کو صاف کرنا چاہیے، اور اس کی موٹائی تقریباً 1 انگلی کے برابر ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اور جب مسواک کو استعمال کریں، استعمال کرنے سے پہلے بھی دھونا چاہیے اور استعمال کرنے کے بعد بھی اس کو دھونا چاہیے، اور جو مسواک کا حصہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو ڈھانپ کے رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے، یا اس انداز سے کھڑا کیا جائے کہ اس میں سے پانی نکل جائے اور وہ خشک ہو جائے۔ مسواک معتدل ہونی چاہیے، نہ بہت زیادہ سخت ہو جو دانتوں کو یا مسوڑوں کو تکلیف پہنچائے، نہ بہت زیادہ نرم ہو کہ اس سے صفائی ہی نہ ہو سکے، اور اسی طرح مسواک کرنے میں بھی اعتدال اختیار کرنا چاہیے کہ نہ بہت زیادہ نرمی کے ساتھ مسواک کرے کہ دانتوں سے صفائی ہی نہ ہو، میل ہی نہ اترے، اور نہ بہت زیادہ سختی کے ساتھ دانتوں پہ مسواک کو پھیرا جائے جس سے زخم ہونے کا اندیشہ ہو، خطرہ ہو۔ دانتوں کی صفائی دانتوں کے اندرونی حصے کی بھی کرنی چاہیے، اور اس کے بعد زبان کو بھی صاف کر لینا چاہیے، اور زبان پہ جب مسواک پھیرنی ہے تو لمبائی میں اس کو پھیرا جائے، اور مسواک کے ذریعے سے حلق کی صفائی بھی کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اصل سنت تو یہ ہے کہ لکڑ کی مسواک استعمال کی جائے اور اس کے ذریعے سے دانتوں کی صفائی کی جائے، اور اگر یہ میسر نہ ہو یا برش کے ذریعے سے یا پیسٹ یا دانتوں کی صفائی کے لیے جو پاؤڈر وغیرہ آتے ہیں ان کے ذریعے سے اگر صفائی کر لی جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس سے دانتوں کی صفائی ہو جائے گی، یا انگلی پر پیسٹ لگا کر یا انگلی پر منجن وغیرہ یعنی وہی پاؤڈر وغیرہ لگا کر دانتوں کی صفائی کر لی جائے، اس سے بھی دانتوں کی صفائی ہو جائے گی۔ اور خالی برش کے ذریعے سے، اگر پلاسٹک کا برش ہے اس کے ذریعے سے دانتوں کی صفائی کر لی جائے تو اس سے بھی دانتوں کی صفائی ہو جائے گی، اور خالی ہاتھ یعنی انگلی کے ذریعے سے دانتوں کی صفائی کر لی جائے، یا ٹیشو کے ذریعے یا کپڑے کے ذریعے دانتوں کو صاف کر لیا جائے تو اس سے بھی صفائی ہو جائے گی۔ اور اگر ماؤتھ واش، یہ لیکوڈ چیزیں کچھ آ رہی ہیں جس سے منہ کی صفائی ہوتی ہے، اگر اس کے ذریعے سے بھی منہ کی اور دانتوں کی صفائی کر لی جائے تو اس سے بھی منہ اور دانتوں کی صفائی ہو جائے گی۔ اصل سنت تو وہی ہے، لیکن ان چیزوں سے منہ کی صفائی ہو جائے گی، کسی درجے میں اس سے بھی
منہ کے صاف کرنے کی سنت پر عمل ہو جائے گا، اور امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی ہمیں اجر عطا فرمائیں گے۔